نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے رحمت للعالمین کانفرنس۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، رحمت للعالمین کانفرنس جو 12 ربیع الاول کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر منعقد کی گئی، اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی خطاب میں جو اس کانفرنس کی اختتامی نشست میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم رحمت للعالمین کانفرنس جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست مدینہ میں ہر کام میرٹ پر ہوتا تھا اور میرٹ کی بالادستی ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی پہلی فلاحی ریاست قائم کی، یہ ریاست مدینہ تھی، اور یہاں زندگی کی ہر سرگرمی، زندگی کا ہر کام میرٹ پر ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ مدینہ میں آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور دیگر جو جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آپ نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے بل پر پھیلا ہے، تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ اسلام پھیلا ہے اپنے فکری انقلاب کی بدولت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکری انقلاب صحابہ کرام کے دلوں میں بھر دیا تھا، ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیا تھا، جو جوت ان کے دلوں کے اندر جگا دی تھی، اور جو اسلام کی شمع صحابہ کرام کے دلوں میں روشن کر دی تھی، اس فکری انقلاب کی بدولت دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ 5 منٹ کی ایک فیچر فلم بھی دکھلوائی۔ باقی جو جتنے بھی ناظرین تھے، سامعین تھے، ان کے کہنے پر، ان کی ہدایت پر 5 منٹ کی ایک فیچر فلم دکھائی گئی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں واضح کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ بر صغیر اس لیے فتح ہوا تھا کہ یہاں نظام جاگیردارانہ ہے، بڑے بڑے رقبے، بڑے بڑے جاگیریں جو ہیں جاگیرداروں کے پاس، اور باقی لوگ غریب ہیں، یعنی کہ بہت تفاوت ہے غربت اور امارت میں۔ امیر لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، غریب لوگ بیچارے بہت زیادہ غریب ہیں۔ اس تفاوت کی وجہ سے بر صغیر پر بیرونی طاقتوں نے قبضہ کیا، لیکن افغانستان پر بیرونی طاقتیں قبضہ نہیں کر سکیں۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، وہاں وہ کسی جاگیردار کو نہیں خرید سکے، نہ کوئی جاگیردار تھا اور نہ ہی کسی جاگیردار کو وہ خرید سکے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان پر نہ تو برطانیہ قبضہ کر سکا، نہ رشیا قبضہ کر سکا، اور نہ ہی ان پر بالآخر امریکہ قبضہ کر سکا۔ ان تینوں طاقتوں کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے شخص، برطانیہ میں اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں وہ نظام نہیں ہے، کہ یہاں پر تو لوگ قتلی خط پیش کر دیتے ہیں جھوٹ موٹ کا، ہیں جی، لیکن ان کو یہ کون ان سے پوچھے گا جناب کہ آپ بھی تو 3 سال برس اقتدار رہے ہیں، آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ ہیں جی، یہ تو میں بات مطلب ایز اے
پوچھ رہا ہوں مطلب اپنے طور پر، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ 3 سال برس اقتدار رہے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہاں جھوٹ بولنے کی سزا دی جاتی، ایسے قوانین بنا دیے جاتے جس سے جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جاتی۔ وہ مثال تو پیش کر رہے ہیں برطانیہ کی کہ برطانیہ میں جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اپنے ملکی قوانین کو انہوں نے 3 سالوں میں، بلکہ 3.5 سال بیت گئے، ابھی تک انہوں نے اپنے ملکی قوانین کو نہیں بدلا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گندم پر ہم سبسڈی دیں گے اور بلا سود قرضے جو ہے وہ ہم کسانوں کو دیں گے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کب دیں گے، ابھی تک تو دیا نہیں ہے، 3.5 سال بیت گئے ہیں، 3.5 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ان کی حکومت کا 1.5 سال رہ گیا ہے، ابھی تک تو انہوں نے قرضے بلا سود نہیں دیے، نہ گندم پر کوئی سبسڈی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ بھی ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم میں بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں ان کی تقریر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انہوں نے فرمایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک کے نوجوانوں کو صحیح راستے پر لگانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ چیلنج تو ہے، لیکن آپ نے 3.5 سالوں میں اس چیلنج کو کہاں قبول کیا ہے؟ اگر آپ قبول کرتے اس چیلنج کو تو آج تک ہمارے جو نوجوان تھے وہ صحیح راستے پر لگے ہوتے، افرادی قوت بڑھ چکی ہوتی، زیادہ آمدنی مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی زیادہ آمدنی ہو چکی تھی، بیرونی ممالک سے زیادہ پیسہ آتا، پاکستان کے اندر بھی محنت جو تھی وہ رنگ لاتی اور زیادہ پیسہ مطلب بنتا اور وسائل زیادہ استعمال میں آتے۔ لیکن آپ نے تو 3.5 سالوں میں نوجوانوں سے کام لیا ہی نہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نوجوانوں کو صحیح راستے پر لگانا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج آپ کو تو دیا گیا تھا، ہاں جی، 3.5 سال یہ چیلنج آپ کے سامنے موجود تھا کہ نوجوانوں کو صحیح کام پر کیسے لگایا جائے، ہاں جی، ان کی افرادی قوت سے کام کیسے لیا جائے، تو آپ کو یہ کام لینا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں اور ہمیں ایک اچھا راستہ منتخب کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم ابھی تک منتخب نہیں کر سکے۔ تو اس میں آپ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی دی نعمتوں سے، اللہ پاک نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑی معدنیات ہیں پاکستان میں، بڑی زرخیز زمین ہے، فصلیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، فیکٹریاں کارخانے بھی ہیں، مطلب اشیاء بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیرون ملک بھی ہمارا مطلب ہے کپڑا جاتا ہے، ہماری لیدر کی مصنوعات جاتی ہیں، کھیلوں کا سامان جاتا ہے، کٹلری کا سامان جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے پھل جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پاکستان سے برآمد ہوتی ہیں، اربوں ڈالر ہم منافع بھی کماتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں پاکستان کو ملی ہوئی ہیں لیکن ہم صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکے۔ اگر صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکے تو اس میں سابقہ حکمرانوں کا قصور ہے، اور اس قصور میں آپ بھی شامل ہیں، آپ بھی 3.5 سال حکومت کر چکے ہیں، تو آپ کو بھی مطلب ہے یہ راستہ نظر نہیں آیا۔ افسوس کی بات ہے کہ مطلب اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود بھی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک صحیح راستہ جو ہم متعین نہیں کر سکے۔ 3.5 سال حکومت کر کے بھی اگر آپ صحیح راستہ متعین نہیں کر سکے تو پھر صحیح راستہ کب اہل پاکستان کب یہ صحیح راستہ متعین کریں گے؟ آپ کو تو موقع دیا تھا، ہم نے آپ کو موقع دیا گیا تھا کہ صحیح راستہ منتخب کریں، صحیح راستہ تلاش کریں اور ہمیں وہ راستہ دکھائیں، ہمیں وہ راستہ بتائیں، ہم اس راستہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ 3.5 سال کے اتنے لمبے عرصہ میں آپ کوئی صحیح راستہ متعین نہیں کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔